الحمد لله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. حمد اس رب ذوالجلال کے لیے جو ساری کائنات کے پیدا کرنے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، پھر اسے ختم کر کے خود زندہ رہنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کا بنا ہوا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں، اور اسے باری نہیں ہے ان کی نگہبانی. اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا. لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، خوشبو کائنات ہیں، جو امام الاولین بھی ہیں اور امام الآخرین بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں اور محبوب رب العالمین ہیں. اللہ تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارشیں فرمائے، اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے طفیل انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے والدین کریم، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، اولاد پاک، اہل بیت طہار اور صحابہ اکرام کی قبروں پر اللہ تعالیٰ اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سامعین اکرام، یہ ذی-قعدہ کا مہینہ ہے. بہت سارے خوش قسمت خوش بخت لوگ تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کریں اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اوپر حاضری دیں. اسی اعتبار کے ساتھ میں نے آج کا موضوع بھی مدینہ پاک رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. وہ لوگ جن سے اپنی جانوں کے اوپر ظلم ہوا، محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی طلب کریں، بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں. واستغفر لهم الرسول، اور اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کریں تو میں انہیں معافی عطا کروں. آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں یہ حکم فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جن سے خطا سرزد ہو جاتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری کر کے جب اس کی بارگاہ سے بخشش مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انہیں معافی عطا کرتا ہے۔ کائنات کے سب سے پہلے انسان، ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ نبی جناب، آپ سے جب بھول ہوئی 250 سے 300 سال تک کم و بیش آپ ہوتے رہے، بالآخر حضور علیہ السلام کے نام کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے صدقے، اس ذات کے صدقے، اس شخصیت کے صدقے مجھے معافی عطا فرما۔ تو اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرمائی۔ پھر پوچھا، اے آدم علیہ نبی جناب، تمہیں اس ذات کے متعلق کیا علم ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ رب العزت، جب تو نے میرا شبیر بنایا اور اس میں روح پھونکی، مجھ میں جب جان پڑی، میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے جنت کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا نظر آیا۔ جنت میں داخل ہوا، اس وقت بھی تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا تھا، اب بھی تیرے نام کے ساتھ یہ نام جنت کے دروازوں پہ بھی لکھا ہے۔ تو اے اللہ عز و جل یہ سمجھ گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جو آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں نے اس ہستی کا واسطہ اور وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے اندر بھی اتنی برکتیں رکھی کہ ان کے نام کا واسطہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پڑے تو ساری انسانیت کے بعد آدم علیہ نبی کے نام کو معافی مل جائے، اور پھر ہم ان کے امتی جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم انہیں بھول جائیں کہ یہ ہماری بدبختی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی اتنی برکتیں ہیں، تو جس شہر میں حضور علیہ السلام نے ڈیرا لگایا اس کے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جہاں حضور علیہ السلام نے ہجرت کر کے اپنے لیے جس شہر کو پسند فرمایا، جس شہر سے ساری دنیا کو ایک میسج آپ نے دیا، جس شہر سے خوشبوئیں آپ نے بانٹی، جس شہر سے محبتیں حضور نے بانٹی، جس شہر سے حضور علیہ السلام نے پیار تقسیم کیا، جس شہر سے حضور علیہ السلام نے اونچے اور نیچے کا فرق ختم کیا، مالک اور غلام کا فرق ختم کیا، کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، ذات بات نسل کے فرق کو جہاں جس مقام سے حضور علیہ السلام نے ختم کیا، اور یہ وہی شہر ہے جہاں سے حضور علیہ السلام نے امن کا بھی پیغام دیا، اور جہاں امن کو نقصان پہنچانے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے اسی شہر سے غزوہ بدر کے لیے بھی روانگی اختیار کی، اسی شہر سے حضور عہد کے لیے بھی نکلے، اسی شہر سے حضور علیہ السلام ساری جو غزوات ہوئی حضور علیہ السلام اسی میں بیٹھ کر پلان ترتیب کیا، اسی سے نکلے، اور اللہ نے کامیابیاں اور کامیابیاں آپ کو عطا فرمائی اور دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ انسانیت کو انسانیت کا درس اسی شہر سے حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام
اور اہل بیت طہار کو، حضور کی ساری امت کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کے بھی آداب سکھلائے، سمجھائے، بتلائے، تاکہ ان سے کوئی کمی سرزد نہ ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے پس نہ رکھو، اونچی نہ کرو اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے۔ اور اہل عرب کا یہ وتیرہ تھا، وہ جس طرح لوگوں کو جاہلیت کے دور کے اندر واضح کستے تھے جا کر گھروں کے باہر کھڑے ہو کر، ایسے ہی وہ حضور علیہ السلام کے گھر کی طرف بھی روانہ ہوتے، آپ کو بھی باہر سے آوازیں کستے اور اونچی اونچی آوازیں لگاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، خبردار، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تمہارے لیے یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز نہ رکھنا یا دور سے اونچی آواز نہ لگانا میرے نبی، بلکہ اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے پست رکھنا، جس مقام پر بھی میرے نبی موجود ہے۔ اور جب میرے نبی کا قرب تمہیں مل جائے تو ادب، عاجزی اور انکساری کا لحاظ رکھنا۔ اور اسی لیے اگر دیکھا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرف، تو وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور علیہ السلام سے تربیت لیتے، قرآن و سنت کا وعظ سنتے، اور ادب کے ساتھ وہاں سے حضور علیہ السلام سے جدا ہوتے۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حاتم بلخی رحمت اللہ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے جب آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حاضری دی تو حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو گئے کہ اللہ تو غلاموں کو آزاد کرنے والوں کو پسند فرماتا، آج تیرے محبوب کا غلام تیرے محبوب کے قدموں میں آ کر کھڑا ہو گیا اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کا طلبگار ہے، تیری جہنم سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اے اللہ تو آج اپنے اس غلام سے کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، غیب سے آواز آئی حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، کیا حاتم بلخی یہ دعا تم نے صرف اپنے لیے کی ہے، اگر سب کے لیے یہ دعا کرتے تو میں سب کے لیے قبول فرماتا۔ پھر اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس صوفیاء کی، جس اللہ کے ولی کی، جس بزرگ کی حاضری ہوئی، اسے خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے حضور علیہ السلام کے تبسل سے، آپ کی نسبت سے، آپ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائیں۔ یہ مدینہ شریف یثرب کے نام سے مشہور، بیماریوں کا گڑھ تھا یہ شہر، یہاں جھگڑے اور فسادات جنم لیتے تھے، نفرتیں اور قدورتیں تھیں یہاں پر۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما کے اس شہر کے اندر اپنا قدم مبارک اس شہر میں رکھا تو اللہ نے اسے نفرتوں سے بدل کر صلح رحمیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر جہاں بیماریاں جنم دیتی تھیں، حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کے قدمین شریفین کے لگنے سے، نسبت سے، تعلق سے اللہ رب العزت نے صحت اور تندرستی کا منبع بنا دیا شہر مدینہ۔ پھر جہاں کے لوگ انتہائی سخت اور جھگڑالو لوگ تھے، اللہ نے انہیں قرآن اور ٹھنڈے مزاج، صبر اور تحمل والا بنا دیا۔ ایک امتی کے لیے
حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اس سے وابستہ، اس سے جڑی ہر ایک چیز انسان کو اچھی لگتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام جس شہر سے آپ نے قیام فرمایا، جس شہر میں آپ نے پردہ فرمایا، جس شہر میں آپ مدفن ہیں، مقیم ہیں، وہ ہر ایک عاشق کی آنکھوں کا تارا اور بے سہاروں کا سہارا ہے مدینہ۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے بے پناہ فضل اور کرم عطا کرتا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے معبود کی بارگاہ میں تشریف لے جاتا ہے اور محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے حضور کا واسطہ اور وسیلہ دے کر معافی طلب کرتے ہیں، اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو الخیر قطع رحمت اللہ علیہ کی حاضری ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں 5 دن حضور علیہ السلام کے شہر میں رہا اور مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا۔ میں حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو الخیر قطع رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مہمان ہے آج رات، خدا کے لیے مجھے کچھ کھلائیے، میں 5 دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہوں۔ اور اس بات کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں فضائل مال کے اندر، فرماتے ہیں کہ وہ جب یہ بات کہنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قدمین شریفین والی سائڈ آپ آرام فرما ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں رات کو دیکھتا ہوں خواب کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام مجھے خواب میں، حالت خواب کے اندر مجھے ایک روٹی محمد فرماتے ہیں، عطا کرتے ہیں ایک روٹی خواب کے اندر، اور میں اس روٹی کو کھانا شروع کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ روٹی جب آدھی ہوتی ہے خواب کے اندر تو میری آنکھ کھل جاتی ہے اور آدھی روٹی کو میں اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہوں، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں بڑھتی اسے میں اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہوں۔ پھر اسی طرح امام جامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے آپ کا جب مدینہ رسول میں حضور کی شہر کے حاضری ہوئی، آپ نے کتے کو مدینے کی گلی سے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کتے کو پکڑا، اسے پیار کرنے چومنا شروع کر دیا، اس کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ امام جامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، خلفاء تھے، انہوں نے کہا حضور آپ نے کتے کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ کتا شہر مدینہ کی گلیوں میں گھومتا ہے، پاؤں میں اس لیے چومے ہیں شاید اس کا پاؤں اس جگہ پر بھی لگا ہو جہاں میرے آقا علیہ السلام کا اتنا عدم۔ اور پہلے کے بادشاہوں کا دیکھا جائے تو وہ جب حاضری کرتے تھے حضور علیہ السلام کی تبا تابعین ائمہ مجتہدین مفکرین مفسرین کے دور کے اندر جب وہ حاضری کرتے تو دور 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر سواریوں سے اترتے اور ننگے پاؤں حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری کرتے۔
پھر حضور علیہ السلام جس مسجد میں گئے اس مسجد کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ حضور جہاں جہاں آپ قیام فرماتے رہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں جس جس مقام کا ذکر آتا ہے وہاں وہاں کو بادشاہ قیام فرماتے اور زیارات کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، درود السلام کے گجے پیش کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ کی بارگاہ میں جا کر درود السلام کے گجرے پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی قبر اقدس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ یاد رکھیں ادب وہ عمل ہے جو انسان کی ساری کمیوں کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ادب وہ عمل ہے جو انسان کی غلطیوں سے اسے معافی دلا دیتا ہے۔ بے ادبی وہ عمل ہے کہ عوام کا ذخیرہ بھی ہو، نیکیوں کے انبار بھی لگے ہو تو بے ادبی ہو، یعنی جس طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا امتی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر اخلاق اور ادب اور حیا اور عاجزی اور انکساری نہ پائے گی۔ ایک شخص کے اندر ساری عبادتیں، ریاستیں، سب کچھ موجود ہو اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک کا ادب موجود نہ ہو تو کسی کام کی نہیں۔ آپ کی ذات کا ادب موجود ہو، اگر ظاہری طور پر آواز کم بھی ہوئی تو حضور کے ادب کے صدقے اللہ اپنی بارگاہ سے مہربانی عنایت فرما دیتا ہے۔ جنہیں اللہ توفیق عطا فرمائے، جن کا جانا ہو مدینہ شریف کے اندر، ادب کو وہ مد نظر رکھیں، جتنا ہو سکے حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، اس سے اپنی مناجات قبول کروائی جا سکتی۔ عام دعا کے اندر بھی جب ہم گھروں میں، مساجد میں، جہاں کے بھی جمعے کے دن یا عام دنوں میں دعا کرتے ہیں، جب دعا سے پہلے حضور علیہ السلام کا درود پاک اور دعا کے اندر حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ توسل اور دعا کے بعد حضور علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے۔ اور وہ دعائیں جو درود پاک پڑھنے کے بغیر کی جاتی ہیں وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہیں۔ بعض روایات میں یعنی ذریعہ ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، آپ کی شہر کے ساتھ محبت اور اس کا ادب رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، اسی میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اسی میں ہمارے لیے بہتریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ کی سعادت عطا فرمائے وہ حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے کر جائیں تو ضرور حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پر حاضری کریں اور وہاں پر نور میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر صلاۃ السلام کی گجرے پیش کر کے حضور علیہ السلام کی توسل سے اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پیارے محبوب کی توسل سے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق محبت رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا